अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। गिरफ्तारियां और सजाएं ही काफ़ी नहीं है। सानेहा सियालकोट कोई पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ, और जिस तरह के मुल्क में अगर एक्सट्रीम मेयर्स या हंगामी इकदाम ना उठाए गए तो दोबारा भी ये वाक़या होगा, इसके बहुत ज़्यादा कवी इम्कान है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे, उसके बाद हम गुफ्तगू करेंगे नूर मुकद्दम केस के हवाले से, कहाँ तक पहुँचा, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, जो मुलजिम है वो किस तरह के हथकंडे जो है अपना रहा है इस मुकदमे के अंदर रिलीफ हासिल करने के लिए। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात होगी। आखिर में NA 133 का जायजा लेंगे। चंद घंटे बाकी हैं, कल पोलिंग होने जा रही है। बज़ाहिर तो ये नून लीग की एक पक्की नशिस्त लगती है, लेकिन पूछेंगे वहाँ पे कि वोटर जो रुझानात हैं वो क्या हैं। आगाज़ करते हैं श्रीलंकन बाशिंदा, यहाँ पे जो मैनेजर था राजको कंपनी के अंदर, कल उसके साथ जो हुआ वो सिर्फ हमने ही नहीं पूरी दुनिया ने ये देखा है, और पाकिस्तान की जितनी शर्मिंदगी हुई है, जितना हमारा सर शर्म से डूब गया है, इसकी मिसाल आपको हम इससे दे सकते हैं कि वहाँ पे जो श्रीलंकन वज़ीर आज़म है, उनके जो सदर हैं, उन्होंने जो ट्वीट की है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। और वो कहते हैं हम शॉक्ड हैं इस ब्रूटल और जो जानलेवा हमले पे जो किया गया है एक्सट्रीमिस्ट मॉब की तरफ से पाकिस्तान में। जो ये मैनेजर है, इनके जो बीवी और ख़ानदान के लिए उन्होंने जो है जज्बात का इजहार किया साथ साथ, और कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो फ़ौरन से पहले इंसाफ के लिए जो कमिटमेंट दी है उसको पूरा करें। वज़ीर आज़म को जो आज रिपोर्ट पेश की गई इब्तदाई, वो क्या कहती है, उसमें इतनी खौफनाक बातें हैं, हमारे माशरे की नब्ज़ के ऊपर जो एक हाथ रखा है। क्या इसके बाद हम खुद को शीशे में देख सकते हैं, आईने में देख सकते हैं? जो इस रिपोर्ट में कहा गया वो ये कि अब तक के मरकजी मुल्जिमान समेत 118 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वाक़े में मुलव्विस 13 मुल्जिमान मरकजी मुल्जिमान हैं। गिरफ्तारियों के लिए फैक्ट्री के 160 CCTV कैमरों, मोबाइल वीडियो फुटेज और मोबाइल डेटा की मदद ली जा रही है, और मुल्जिमान को गिरफ्तार करके फिलहाल नामालूम मुकाम पर इस वक्त मुंतकिल किया गया, क्योंकि ऑब्वियसली एक सिक्योरिटी रिस्क भी है, सिक्योरिटी थ्रेट भी है। इब्तदाई तफ्तीश जो सामने आई है इससे पता चला है कि हजूम ने जो मजहबी तौहीन के इल्जाम में श्रीलंकन शहरी को कत्ल किया और उसके बाद उसकी लाश की जो बेहुरमती की, पुलिस ने मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। मुकदमा दर्ज हो चुका है, FIR की डिटेल सामने आ चुकी हैं। जो उसके मुहर्रिकात हैं इसमें तौहीन मजहब के साथ साथ इंतजामी पहलुओं का भी जायजा लिया जा रहा है। वाकया तकरीबन सुबह 11 बजे पेश आया। वर्कर्स श्रीलंकन मैनेजर पर डिसिप्लिन बरकरार रखने और मुसलसल काम का कहने पर नाला थे। कुछ वर्कर्स को इसी वजह से फारिग भी कर दिया गया था। फैक्ट्री में कुछ गैर मुल्कियों ने दौरा करना था। मैनेजर ने तमाम मशीनें साफ करने को कहा था। फैक्ट्री की मशीन पर मजहबी हवाले से एक स्टिकर लगा था। मैनेजर ने मुबैना तौर पर स्टाफ को स्टिकर को हटाने का हुक्म दिया। जब स्टिकर नहीं हटाया गया तो मैनेजर ने हटा दिया, जिस पर फैक्ट्री वर्कर्स मुश्तिल हो गए। वाकये के बाद फैक्ट्री मालिकान और इंतजामिया गायब हो गई। 11:26 पर पुलिस को रिपोर्ट होती है, और उस वक्त फैक्ट्री के वर्कर्स सड़क पर आ चुके थे, और पुलिस को वहां पर इसी वजह से पहुंचने में जो है वो ताखीर हुई थी। ये पाकिस्तान में तौहीन मजहब के नाम पे कानून अपने हाथ में लेने की पहली कोई मिसाल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ही ये मॉन्यूमेंटल जजमेंट थी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने आसिया बीबी के फैसले में लिखा, उन्होंने वहां पर ये बाकायदा इस बात को हमेशा के लिए सफेद कागज के ऊपर इसको प्रिजर्व कर दिया। इसमें वो कहते हैं कि जी 1990 से यानी उस वक्त तक 3 साल कबल तक 62 अफराद को मुबैना तौर पर तौहीन मजहब के नाम पर किसी भी मुकदमे या कानूनी कार्रवाई से पहले ही कत्ल किया गया था। आसिया बीबी केस के बारे में भी जब जजमेंट आई थी तो सही मालूम हुआ था कि तौहीन मजहब नहीं हुई थी, एक झूठा इल्जाम लगा दिया गया था। बहरहाल प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उन लोगों को जरूर यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहेंगे जिन्होंने इस मैनेजर की जान बचाने की कोशिश की। वो लोग वीडियोस के अंदर आइडेंटिफाई भी हुए हैं। उसमें से एक और उनका साथी मैनेजर था जिसने कोशिश की इसको बचाने की, उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया, उसका कोशिश थी कि इसको हम साइड पे ले जा सके, लेकिन चूंकि मॉब इतना ज्यादा बिफर चुका था कि फिर वो रोक नहीं पाए। और एक और जो शख्स है उसकी भी वीडियो आप देख सकते हैं, जो हाथ जोड़ रहा है इन तमाम लोगों के सामने कि खुदा के वास्ते इसको छोड़ दें। इतने बड़े हजूम में, इतने बड़े मजमे में पता नहीं बाकी लोग तो क्या थे, सिर्फ ये 2 लोग हमें बज़ाहिर ऐसे नजर आते हैं जो वाकई इंसान थे। प्रोग्राम में हमारे साथ हसान खाबर साहब हैं, मुआवनी खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब, अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह पिलडैट के। बहुत शुक्रिया हसान साहब। ये गिरफ्तारियां जो हुई हैं इसमें ऑब्वियसली
آئیڈیالوجی کا بھی معاملہ ہے، اور کیونکہ اس سے ہم احمد بلال محبوب صاحب سے بھی بات کریں گے کیونکہ اس پہ وہ مزید روشنی ڈال سکتے ہیں، انہوں نے ریسرچ بھی بہت کی احسان صاحب. لیکن یہاں پر انتظامی معاملہ بھی ہے، کیونکہ آبویسلی جب اتنا بڑا کراؤڈ آ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ جو بھی پولیس فورس ہو یا کوئی بھی اگر ایسی انتظامی قوت ہو وہ ان کو روک نہیں پاتی ہے. اور اب ہم نے ریسنٹلی دیکھا پولیس کے نوجوان جو تھے ان کو شہید کیا گیا، اور اس کے بعد یہ نیریٹو لیا گیا کہ جی کوئی بات نہیں، لارجر انٹرسٹ میں ہم یہ بھول جانا چاہیے. تو پھر اس کے تو ثمرات یہی آئیں گے، پھر وہ جو فورس ہے وہ بھی اس میں کتنی کلیئرٹی ہوگی، اس میں کتنا کانفیڈنس ہوگا ایسے معاملات میں. اچھا ہماری دیکھیں دونوں جو باتیں ہیں نا، میرے خیال میں ان کو ملانا مناسب نہیں ہے. مجھے میرا ایکو آ رہا ہے، اگر آپ ذرا اس کو ایڈجسٹ کروا دیں. جی اچھا دیکھیں ان دونوں معاملات کو ملانا مناسب اس لیے نہیں ہے کہ ایک طرف ایک سیاسی مسئلہ تھا، اور اس سیاسی تناظر کے اندر جب وہ ایک تصادم ہوا اس کے اندر چار پولیس اہلکاروں کی شہادت بھی ہوئی. اس میں ہم بڑا کلیئر ہیں کہ وہ جو سیاسی مسئلہ تھا اس کو حل کرنے کے لیے ڈائیلاگ تھا، بات چیت تھی، لیکن وہ جو کرمنل کیسز ہیں ان کو پرسو کیا جا رہا ہے اور ان کا فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا. یہاں پہ جو کل والا افسوسناک واقعہ ہوا ہے یہ ایک کرائم ہے اور اس پہ لاء نے اپنا کورس لینا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ان دونوں کو ملانا نہیں چاہیے. پولیس کی جو آپ نے بات کی یہ بات ٹھیک ہے، ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے، سسٹم جو آف رول آف لاء ہے وہ ویک ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن ابھی تک جو ہماری رپورٹس آئی ہیں وہ یہ ہے کہ پولیس کو جو پہلی اطلاع گئی وہ کافی دیر کے بعد گئی. یہ واقعہ کو شروع ہوا 10:02 پہ اور قریباً 1 گھنٹے کے اندر وہ جو سری لنکن شہری تھا اس کی ہلاکت ہو چکی تھی. اس کے بعد پہلی کال گئی اور قریباً 17-18 منٹ کے بعد پولیس پہنچ گئی. لیکن جو ابتدائی رپورٹ ہے اس کے اوپر بھی انکوائری ہو رہی ہے اور ہر پہلو سے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اور اگر ہمیں کہیں نظر آیا کہ پولیس کی طرف سے یا کسی قسم کی کوئی انتظامی غفلت ہے اس کے خلاف سیپریٹلی ہم کارروائی کریں گے، اس میں بھی کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی. اس کو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر خود اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ہم بڑے کلیئر ہیں اس کے اندر کہ ہم نے اس کو ایک ٹیسٹ کیس بنانا ہے اور ہم نے اس کے اندر انصاف دینا ہے اور انصاف دیتے ہوئے لوگوں کو دکھنا چاہیے تاکہ لوگوں کا کانفیڈنس ہماری اسٹیٹ میں بحال ہو اور ہمارے ملک میں بحال ہو. جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے احسان صاحب، جیسے مشال خان کا اسی طرح سے اس بیچارے کو جھوٹے الزام میں مار دیا گیا تھا، اسی طریقے سے ایک دفعہ مرید کے میں اس طرح واقعہ ہوا، وہ مینیجر جو تھا، جو مالک تھا، اس کے خلاف اس نے اس کو مار دیا، بعد میں وہ جیل بھی گیا. بہت سارے واقعات ہیں. وہ جو کرسچن میاں بیوی تھے ان کو بھٹے میں جلایا گیا، اس کے بعد عدالت نے ان کو سزائیں دیں جتنے بھی لوگوں کو وہ دے سکتے تھے. کیا احمد بلال محبوب صاحب یہ سزا دینا ہی کافی ہے؟ کیونکہ obviously سزا تو اس کیس میں ریاست بہت زیادہ سیریس ہے، انٹرنیشنل تعلقات کا معاملہ بھی ہے، پاکستان کی بدنامی کے ایشوز بھی ہیں، بھائی FATF کی تلوار بھی ہے، پھر GSP پلس سٹیٹس بھی ہمیں obviously اپنا بہت زیادہ کوویٹڈ پیارا ہے. تو یہ کیا صرف سزا کافی ہے اس کیس کے اندر؟ دیکھیے سزا تو بہرحال کافی نہیں ہے ہمارے، لیکن ایک سلور لائننگ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم سے لے کے ہمارے ملک کی ایڈمنسٹریشن کے ہر حلقے میں اور ہماری سیاسی جماعتوں میں، مذہبی جماعتوں میں، کسی میں بھی اس واقعے کے کو ڈیفینڈ کرنے کی یا اس کی کوئی تعویل کرنے کی کوشش نہیں کی. اس کی ان کوالیفائڈ کنڈمنیشن ہوئی ہے. سر جسٹیفیکیشنز ہیں کچھ بیانات میں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان میں بھی جسٹیفیکیشن ہے کہ بھئی جب عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی. اسی طرح سے ایک گول مول سی سٹیٹمنٹ باقیوں نے بھی دی ہے کہ بھئی ہاتھ میں مت لیں معاملات، عدالتوں پہ ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے ہے، عدالتیں نہیں چل رہی. یہ دی ہے انہوں نے روم آف بیچ میں ایک مارجن دیا ان کو. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ سزاؤں کی بات یا انتظامی معاملے سے بڑھ کے ایک بڑے وسیع کینوس پہ سے دیکھا جانا چاہیے ہمارے ملک میں، اور اس کو بڑا سیریسلی دیکھنا چاہیے. اور وقتی طور پہ یہ جو ہمارے اندر ایک ریاکشن پیدا ہوا ہے، یہ جب سبسائڈ ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں اسے بھول نہیں جانا چاہیے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک طاقت کے سامنے سرنگوں ہونے کا کلچر پیدا ہو گیا ہے. جو طاقتور ہے وہ اپنی طاقت کے بل پہ اپنی بات منواتا ہے اور پھر دوسرے لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یہ طاقت کے لوگ مراکز مختلف ہیں. اب اس کو دیکھ کے لوگوں نے بھی یہ محسوس کیا ہے کہ اگر وہ طاقتور بننا چاہتے ہیں اور اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو وہ جتھے بنائیں،
گروہ بنائیں اور تشدد کا راستہ اپنائیں. اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ یہ اس حد تک تو بات الگ ہے, یہ بالکل جو خاور صاحب فرما رہے تھے یہ صحیح ہے کہ یہ دو الگ واقعے ہیں, ان کو مکس نہیں کرنا چاہیے, لیکن ایک لحاظ سے کامن تھریڈز نظر آتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ طاقت کا استعمال کرتے ہیں پھر اس کے سامنے اسٹیٹ ان کو اکاموڈیٹ کرتی ہے, تو اس کا پھر میسج جو لوگوں کو جاتا ہے وہ فائن پوائنٹس نہیں دیکھتے کہ وہ سیاسی مسئلہ تھا, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے طاقت کے ذریعے سے. اور احمد صاحب سوری ٹو کٹ یو شارٹ, لیکن جو آئیڈیالوجی مستعار لے کر اس طرح کا کرائم کیا گیا ہے یہ بھی تو کامن تھریڈ ہے نا اس میں. جی ہاں بالکل, یعنی مذہب کا سہارا لے کے آپ اس قسم کے کام کریں, مذہب کو ایکسپلائٹ کریں, اور مذہب اگرچہ آپ کو قطعاً یہ اجازت نہیں دیتا لیکن آپ یہ کریں اور اس کے ذریعے سے پھر سمپتیز بھی آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں. پھر یہ دیکھیے یہ وسیع تر کینوس پہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس طرح کے جب معاملے ہوتے ہیں تو ہماری سوسائٹی کے اندر اجازت نہیں ہے کہ اس کو ہم پوری آزادی کے ساتھ اس کے ہر پہلو کو ڈسکس کر سکیں, کیونکہ وہ نازک سا معاملہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے, اس سے یہ سبق نکلتا ہے کہ ماضی میں پولیس ہو یا لوکل ایڈمنسٹریشن ہو, وہ عافیت اسی میں دیکھتے ہیں کہ اسی سے الگ رہیں, کیونکہ بعد میں پھر انہی کے اوپر زد پڑتی ہے, ان کا کوئی چارہ گر کوئی نہیں ہوتا. یہ بھی عموماً ہم نے ماضی میں دیکھا ہے, ماضی بعید میں, کہ یہ لوکل ایڈمنسٹریشن ان معاملات کو حل کر لیا کرتی تھی, لیکن اب ہم نے لوکل ایڈمنسٹریشن کو اتنا ڈس فنکشنل کر دیا ہے, پاور لیس کر دیا ہے کہ اب وہ منسٹر اور چیف منسٹر لیول پہ ہی معاملے ڈیل ہوتے ہیں, بلکہ کبھی کبھی وہ اس سے بھی اوپر معاملے پہ ڈیل ہوتے ہیں. ملک صاحب میں تھوڑا سا پوچھنا چاہتی ہوں حسان خاور صاحب سے, کیونکہ اب یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد انٹروسپیکشن کیا ہے حسان صاحب؟ obviously آج میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں پہ جو باقی ان کا جو لوکل چیمبر آف کامرس ہے انہوں نے بیٹھ کے کچھ اسٹریٹجی بنائی ہے, انہوں نے مذمت بھی کی ہے, اس کے حق میں دعائیں بھی کروائی ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور کیا انٹروسپیکشن ہے؟ کیونکہ یہ اکیلا اور پہلا واقعہ تو نہیں ہے, اس سے پہلے ایک پوری ایک ہسٹری ہے, ہمارے ملک میں ہو چکے ہیں یہ واقعات. جی ماریا بالکل یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے, ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. آپ نے بات ظاہر ہے کہ شروع کی سزا دینے سے, جو کہ بہت ضروری ہے, احمد صاحب نے بھی ایگری کیا. احمد بلال صاحب نے جو بات کی نا, انہوں نے یہ کہا, اور یہ بالکل درست انہوں نے کہا, کہ یہ ایک تھریڈ ہے کہ جی جب فورس لوگ جتھوں کی صورت میں آتے ہیں تو کیا آپ نے سرنگوں ہونا ہے یا آپ نے ان کے خلاف ایکشن لینا ہے. لیکن میں ماریا یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل ایڈمنسٹریشن کی کیپیسٹی سے زیادہ اہم اس میں ایک اور چیز ہے. دنیا کے ہر معاشرے میں فالٹ لائنز ہوتی ہیں, ہمارے معاشرے میں بھی فالٹ لائنز ہیں. بدقسمتی سے یہ ہوا ہے کہ ہم نے ان فالٹ لائن سے ڈرنا شروع کر دیا اور ہم پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے, اور اوور ٹائم وہ جو فالٹ لائنز ہیں نا وہ کھائیاں بن رہی ہیں. انتہا پسندی یا ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو کسی بھی سوسائٹی میں ہوتا ہے, اور ان کے اپنا ایجنڈا جو ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, لیکن بیچ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کھائی کی وجہ سے پولرائز ہو رہے ہیں اور دو حصوں میں بٹ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ یہ جو فالٹ لائن جو اب چوڑی ہو رہی ہیں, ہم نے ان کو چوڑا نہیں ہونے دینا, ہم نے ان کو سیمنٹ کرنا ہے. کیونکہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ ڈائیلاگ کر رہی ہے, کوئی اور وجہ ہے, اس کی وجہ پیچھے انڈر لائنگ آئیڈیولوجیکل ٹینشنز ہیں, اور ہم نے اس پہ کام نہیں کیا, ہم اس کو اکنالج بھی نہیں کرنا چاہتے. اور میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ یہ واقعہ اس ملک کا آخری واقعہ ہو, اور اس واقعے کے بعد پوری قوم, سارے مکاتب فکر, نہ صرف ریاست, حکومت, تعلیمی ادارے, علماء, مشائخ, ہم سب کو چاہیے کہ اس کو برج اور سیمنٹ کرنے پہ کام کریں, کیونکہ اسی میں ہمارے ملک کی اور قوم کی سلامتی پنجاب حکومت کے لیول پہ آپ لوگوں نے کوئی اس حوالے سے کنسنسس کی کوشش شروع کی ہے؟ کیونکہ آبویسلی علماء کرام کے ہی مدد سے اگر آپ نے ریچ آؤٹ کرنا ہے لوگوں کو تو کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے کیا آگے اب آپ لوگوں کی آگے سوچ ہے؟ کوئی کوشش کی ہے, کوئی شروع کیا ہے آپ نے پروسیس؟ دیکھیں, اس میں پنجاب حکومت کے حوالے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پنجاب حکومت کے حوالے سے تو یہ ہے, سب سے پہلا ہمارا تو لا اینڈ آرڈر والا اینگل ہے ماریا, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ڈیٹرنس کریٹ کرتا ہے. ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے, پروسیکیوٹ کرنا ہے, اس میں کوئی جھول نہ رہے تاکہ ٹرائل سٹیج پہ جا کر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو. تو یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ تمام مکاتب فکر نے, جیسے احمد صاحب نے کہا کہ یہ سلور لائننگ ہے, اس چیز کی مذمت بھی کی ہے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا. یہ میں سمجھتا ہوں بڑی خوش آئند بات ہے. تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے جو ایک سنگل نیشنل کریکلم ہے,
میں وہ سمجھتا ہوں کہ اس طرف اس سمت میں ایک کاوش ہے کہ تمام لوگوں کو ایک ہی سوچ میں لایا جائے. حسان صاحب لو یہ ڈیبیٹیبل ہے, اس پہ بہت سارے ڈفرنٹ, ان کا یہ خیال ہے کہ وہ مزید پولرائز کر دے گا, ان کا خیال ہے کہ وہ مائنورٹیز کے لیے اتنا انکلوسیو نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے ہے, اور ان کا لوگ یہ بھی خیال ہے کہ پھر ایک ہی طرح کے جو لوگ ہیں وہ نکلیں گے اس میں سے اور ڈائیورسٹی نہیں ہوگی, کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہوگی. تو یہ ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. ڈیبیٹیبل ہے اور کوئی بات نہیں, اس سے لوگ ڈس ایگری بھی کریں, کریکلم کو امپروو بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئیڈیالوجیکل ڈیوائیڈ ہے نا ہمارے ملک میں, اگر آپ اس کی بنیاد پہ جا کے دیکھیں گی تو یہ دوہرا تعلیمی نظام ہے. کیا جو آج کریکلم ہے وہ آئیڈیل ہے کہ نہیں, وہ ڈیبیٹیبل ہے. لیکن اس بات سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ ہمارے ملک میں دو دنیایں ایگزسٹ کر رہی ہیں. ایک طرف ایک دنیا ایگزسٹ کرتی ہے, دوسری طرف ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے آگے بڑھ کر واقعی اس فالٹ لائن کو برج کرنا ہے تو یہ صرف کسی ایک حکومت کا کام نہیں ہے. تمام اداروں کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی فرق کو بھلا کر اس سے اوپر اٹھنا پڑے گا, اور ہمیں بے حیثیت قوم یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, ورنہ ظاہر ہے کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے یہ سب کے سامنے ہے. احمد بلال محبوب صاحب, یہ اب جو سیاست میں مذہب استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو اکراس دی بورڈ سبھی استعمال کرتے ہیں, ریاستی پالیسی بھی رہی ہے ہماری, ریاستی پالیسیوں پر بھی نظر ثانی کرنی ہوگی, سیاسی جماعتیں بھی مذہب کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتی ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا اس کے بعد, یہ کوئی ویک اپ کال سمجھتے ہیں یہ ہے کسی یہ ہمارے لیے بطور ملک بطور ریاست؟ بدقسمتی سے یہ بہت تیر بہدف نسخہ ہے سیاست میں بھی اور معاشرے میں بھی کہ مذہب کو استعمال کر کے اپنے کچھ مفادات اس سے حاصل کیے جاتے ہیں. یہ انفارچونیٹلی سلسلہ بڑھتے ہوئے ہی دیکھا ہے, کم ہوتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہا. لیکن ایک دوسری چیز میں جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں, آج سے 20-25 سال پہلے جب یہ پہلی بار یہ فنامنا ہمیں نظر آیا تھا کہ ہماری یوتھ بلج ہے, یعنی یوتھ کی ایک بڑی تعداد ہے اور ہم اس یوتھ کو انگیج نہیں کر پا رہے, ہم اس کو ٹرین نہیں کر پا رہے, ہم اس کو جابز نہیں دے پا رہے, ہم اس کو اندر ٹالرنس وغیرہ کی ویلیوز نہیں انکلکیٹ کر پا رہے. تو ہم نے اس وقت یہ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر یہ یوتھ اس طرح ان اٹینڈڈ رہے گی تو کل کو ایک ڈیزاسٹر کی شکل میں سامنے آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ ہم نے اس طرف وہ جو توجہ نہیں دی. آج ہمیں مختلف اس کے مظاہر نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے, اور ابھی بھی ہمیں میرے خیال میں لانگ ٹرم اگر اس کو ایڈریس کرنا ہے تو اپنی تعلیم کو, اپنی تربیت کو, اپنے انسٹیٹیوشنز کو, ان کو ایڈریس کرنا ہے. اپنے کریکولم کی جو بات کی ہے وہ بھی اہم ہے کیونکہ کریکولم بھی اس کو ایڈریس کرنے میں بہت ایک اہم رول ہوتا ہے. جی, اور لیکن obviously اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا. یہ آسٹرچ اپروچ, ایک کبوتر کی طرح آنکھ بند کرنے سے یہ مسئلہ سالو ہونے کا نہیں ہے. بہت شکریہ. حسان خاور صاحب ہمارے ساتھ اپڈیٹ دے رہے تھے کہ پنجاب حکومت کن اتوار کے اوپر اس پہ تحقیق کر رہی ہے, اور احمد بلال محبوب صاحب ذرا ہمیں پولیٹیکل اور اس کا اینالیٹیکل پرسپیکٹو دے رہے تھے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, نور مقدم کیس کے حوالے سے بات کریں گے, کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس پہ. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نور مقدم کیس پہ آپ کو اپڈیٹ دیں گے. کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر نے وکیل کے ذریعے 1 دسمبر کو سیشن کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے, اور اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ ظاہر جعفر ذہنی مریض ہے, اس کا طبی معائنہ کرایا جائے. مرکزی ملزم نے عدالت کے سامنے بھی ایسا برتاؤ کیا ہے جو کہ ملزم کی ذہنی حالت کی عکاسی کرتا ہے. عدالت نے جب مرکزی ملزم پر فرد جرم عائد کی تو ظاہر جعفر نے کوئی رد عمل نہیں دیا کیونکہ انہیں عدالتی کارروائی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اپیرنٹلی عدالت ظاہر جعفر کی ذہنی حالت کا مشاہدہ کر چکی ہے. اس کے باوجود گواہان کے بیانات ملزم کی غیر موجودگی میں ریکارڈ کیے گئے. آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت ملزم کو فیئر ٹرائل کے حق سے محروم رکھا گیا ہے. ملزم کی باقاعدہ جانچ کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے. سو یہ پلی آف انسینٹی لی ہے انہوں نے ظاہر جعفر صاحب نے. نور مقدم قتل کیس میں جو مدعی کے وکیل شاہ خاور صاحب ہیں انہوں نے اپنا رد عمل دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی درخواست ابتدا میں نہیں دی گئی تھی. بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ اس دوران ملزم کو باقاعدہ سکھایا گیا ہے کہ وہ عدالت میں ایسی حرکتیں کریں جس سے وہ ذہنی مریض لگے. درخواست باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت دی گئی ہے کیونکہ اگر عدالت ملزم کو پاگل قرار دے تو ٹرائل معطل ہو جاتا ہے. وہ جو حرکتیں کیا ہیں ذرا آپ کو بتاتے ہیں. نور مقدم قتل کیس میں جو 3 نومبر کی سماعت میں ہوئی ہے, دوران سماعت ظاہر جعفر نے اونچی اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا. عدالت کے منع کرنے کے تھوڑی دیر بعد ظاہر جعفر نے چلانا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ میری کورٹ ہے, مجھے کچھ کہنا ہے.
पुलिस ने उसे कमरा अदालत से बाहर ले जाकर जब भेजने की कोशिश की तो जाहिर जाफर ने चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा अब नहीं बोलूंगा, और दरवाजे के साथ खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद जाहिर जाफर ने दरवाजे के पर्दों को जोर से हिलाना शुरू कर दिया और फिर बोलने लगा कि पर्दे के पीछे क्या है। इस मौके पर जाहिर जाफर ने कमरा अदालत में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी किया, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुलजिम ड्रामे कर रहा है और खबरें बनाने की कोशिश कर रहा है। अदालत ने जाहिर जाफर की हरकतों और नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर जाहिर जाफर को अदालत से बाहर निकालने का हुक्म दिया, और जब उसको बाहर निकालने की कोशिश की गई तो उसने इंस्पेक्टर मुस्तफा कियानी साहब का गिरबान भी पकड़ लिया, जिसके बाद मजीद अहलकार तलब करके उसे कमरा अदालत से बाहर निकाला गया। अदालत ने जाहिर जाफर की वालदा अस्मत आदम जी को कहा कि वो अपने बच्चे जाहिर जाफर को समझाएं कि वो कमरा अदालत में क्या कर रहा है। अस्मत आदम जी ने कहा कि उसकी हालत देखें, जिस पे मुलजिम के वकील ने कहा कि हम इसका इलाज करा लेते हैं। जाहिर जाफर की हरकतों पर इंस्पेक्टर मुस्तफा कियानी की मुद्दईयत में पुलिस पर हमला, गालम गलोच और खुद को जख्मी करने की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस पर बात करेंगे जुल्करनैन हैदर, हमारे नुमाइंदे जो इस केस को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। जी जुल्करनैन, पहले ख्याल यही था कि जो पहली जिस दिन वारदात हुई है उससे लेकर अभी तक कि ये आहिस्ता आहिस्ता इंसैनिटी प्ली की तरफ जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है, और लेकिन ये जो केस अब ट्रायल चल रहा है 80% तकरीबन गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो उसमें एक जो बयान है जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किया गया है गवाह, उसने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है कि जब इसने कत्ल किया, जब वहाँ पहुँचे हैं तो जो नूर है उसका सर जो है वो धड़ से अलग था और इसको 4 अफराद ने गिरफ्तार किया हुआ था। तो फिर पुलिस के हैंड ओवर हुआ तो उस वक्त नूर मुकद्दम के वालिद का जो मोबाइल नंबर है वो भी इसी ने दिया था। अच्छा, यानी होशो हवास में नंबर दिया था। जी, होशो हवास में। उसके बाद ये प्रिटेंड करता रहा है कि मुझे उर्दू भी नहीं आती, मुझे पता भी नहीं है यहाँ का, वो इस तरीके से। और ये डे 1 से हमारे पास यही इत्तला थी कि इन्होंने यही प्लानिंग की हुई है कि इसको पागल जो है करार देना है, कि इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है ताकि इसको फायदा मिल सके। इनकी जो कोशिश है कि इस तरीके से कम अज कम हम और कुछ नहीं तो सजाए मौत से इसको बचा लें, उम्र कैद भले हो जाए। जो पुलिस पे हमला था वो मनसूबा बंदी के तहत था। इनका ये था कि पुलिस FIR देगी कि इसने हमला किया है, उससे हम ये पॉइंट उठाएंगे कि देखें जी अदालत में हमला किया है तो इसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। लेकिन उसमें पुलिस ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए FIR में ये मेंशन किया है कि इसने अपने आप को प्रिटेंड करने की कोशिश की है कि मैं पागल हूँ। अच्छा। हालांकि ये बिल्कुल होशो हवास में था, बिल्कुल ठीक था और कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें, लेकिन इसने अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए ये हमला किया, अदालत में शोर शराबा किया, गालम गलोच की। ये पूरी प्लानिंग के तहत ये चल रहा है कि किसी तरीके से, क्योंकि अब जो एविडेंस हैं उससे हर चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि इसके बचने के चांस नहीं है, मगर अब इनके पास यही हल रह गया है कि हम किसी तरीके से इसको सजाए मौत से बचा सकें। जो मुझे आपकी बात से भी लग रहा है और जो थोड़ा सा केस में फॉलो करी, पुलिस इस मामले में बड़ी प्रोफेशनली एक हर तरीके से उन्होंने तमाम एंगल से मुकम्मल तौर पे तफ्तीश भी कर ली है। और अगर ये जो कुछ अब बाद में ज़िमनी मामलात हैं जैसे कि ये हमला करने वाला, इसके ऊपर भी पुलिस ने जो है बड़ी एक टेक्निकल तरीके से एक साउंड और सेफ इन्वेस्टिगेशन की है। अच्छा, विद इन पुलिस ये हमने चीज़ की फील की है, जो अफसरान हैं वो इस चीज़ पे बिल्कुल डिटरमाइन है कि हमने किसी भी सूरत अपने हवाले से इसको ज़रा सा भी फायदा नहीं देना, कंट्रोवर्शियल भी नहीं बनने देना। जी, कि अदालत में, क्योंकि एक शक का फायदा अगर मिल जाए तो वो केस कहीं से कहीं चला जाता है, मुल्ज़िम को फायदा मिल जाता है। शक का फायदा हमेशा मुल्ज़िम को मिलता है। तो इसलिए पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है, खास तौर पे जो एविडेंस हैं उसमें, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि इसका एनी शायद कोई नहीं है। जी, वकील ने ये ख्वाजा हारिस जब दलाइल दे रहे थे हाई कोर्ट में भी, उन्होंने एक बड़ी बात की थी। उन्होंने कहा था कि जी सब चीज़ें हमारे मुल्ज़िम की हैं बट हमारे मुल्ज़िम ने कत्ल नहीं किया। ठीक है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट था, क्योंकि ऐनी शायद तो है नहीं। अब जो एविडेंस हैं वो इनको सजाए मौत से नहीं बचा सकते, वो सजाए मौत की जानिब ही लेकर जाएंगे। अब अदालत जो है अब आगे क्या फैसला करती है, लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो यही लग रहा है कि इसको सजाए मौत होगी। अच्छा, ड्यू प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, जब हर तरीके से इस केस को टेक्निकली सही तरीके से आगे बढ़ाना होगा। लेकिन लोग ये सवाल पूछते हैं मुझसे भी कि भाई ये इतनी जल्दी फैसला क्यों नहीं हो रहा, किस वक्त में देर लग रही है। तो जरा उनको समझाइए कि ये वक्त क्यों लगता है, कि पूरे इसके मराहिल क्या होते हैं, उसके बाद फिर कोई सजा जजा का अमल आता है। देखें, असल तो बात यह है कि जब फर्द जुर्म आयद होती है केस वहां से शुरू होता है। अगर तो मुल्जिम कह दे कि जी जो फर्द जुर्म इल्जामात हैं
وہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، تو کیس وہیں پر ختم ہو جاتا ہے اور عدالت سزا سنا دیتی ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ جی میں انکاری ہوں، تو اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے گواہان کا، گواہوں کے بیان ریکارڈ ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر جرح ہوتی ہے، دونوں طرف سے وکیل جو ہیں وہ جرح کرتے ہیں، ان کے بیانات ریکارڈ ہوتے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گواہ کتنے ہیں، اب 22 گواہ ہو چکے ہیں، گواہ زیادہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر بیچ میں جب وکیل صفائی دیکھتا ہے نا کہ یار اب کیس ہماری طرف جو ہے جا رہا ہے، تو ڈیٹ لینا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، اس کی طبیعت خراب ہوگی، ہیلے بہانے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ڈیلے۔ اگر ڈیلی بیسس پہ یہ ہیئرنگ ہو تو 30 دن میں اس کیس پہ آرام سے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ ذوالقرنین حیدر، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے نون کیس کی تفتیش کے حوالے سے۔ بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو NA-133 کا کوئکلی ایک جائزہ لیں گے۔ کل وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہا ہے، اپنے نمائندے سے پوچھیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال نظر آتی ہے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ NA-133 ضمنی انتخاب ہے، ذرا جائزہ لیتے ہیں اس پوری کانسٹیچوئنسی کا۔ تھوڑا سا ہسٹری اگر آپ کو بتائیں تو پرویز ملک صاحب کے انتقال کے بعد جو ہے یہاں پر اس نشست پر ضمنی انتخاب کل ہونے جا رہا ہے۔ PMLN کے پاس ہی نشست تھی گزشتہ انتخاب میں۔ جنرل الیکشن 2018 کے نتیجے کے مطابق مسلم لیگ نون نے یہاں پہ 89,678 ووٹ لے کر برتری حاصل کی تھی، پھر تحریک انصاف تھی، تحریک لبیک کا یہاں پہ 13,235 ووٹ تھا، جو خود تو کسی جیتنے کی پوزیشن میں یہ نہیں تھے، لیکن بہرحال تحریک انصاف کو بڑی زخم پہنچائی انہوں نے یہاں پہ۔ پیپلز پارٹی کے 5,000 سے زیادہ ووٹ تھے۔ چونکہ اعجاز چودھری صاحب اب سینیٹر منتخب ہو چکے تھے تو اس وقت وہ یہاں سے نہیں لڑے، لیکن جمشید اقبال چیمہ صاحب میدان میں اترے۔ ان کے تائید کنندہ کا تعلق اس حلقے سے نہ ہونے کے باعث الیکشن کمیشن نے ان کے حلقے سے نہ ہونے کے باعث یہ کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے تھے۔ پرویز ملک صاحب کی جو بیوہ ہے شائستہ پرویز ملک صاحبہ، وہ یہاں پر انتخاب لڑ رہی ہیں۔ ہمارے نمائندے الفت مغل سے بات کریں گے۔ جی الفت، بتائیے کیا صورتحال ہے یہاں پہ؟ ضمنی انتخابات میں یوزلی حکومت کو ایک ایج حاصل ہوتا ہے، لیکن اس وقت یہاں پہ اشاریے کیا بتا رہے ہیں یہاں پہ آپ کو، جو آپ پوری سروے کر رہے ہیں اس کانسٹیچوئنسی کا؟ جی ماریا، حلقہ NA-133 لاہور کا بڑا انتہائی اہم حلقہ ہے، اور یہ جو ہے وہ 2023 جو کہ الیکشن کا سال ہے، تو اس سے پہلے ایک بڑا زبردست مقابلہ ہو گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ لاہور میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ ٹوٹل 11 امیدوار ہیں، لیکن اصل مقابلہ مسلم لیگ نون کی امیدوار شائستہ پرویز ملک اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار محمد اسلم گل کے درمیان ہے۔ تقریباً اس حلقے کے جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان کی تعداد 4,40,485 ہے، اور یہ جو ووٹرز ہیں اس میں ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ کرسچن ووٹرز کی ہے۔ اگر تو اس حلقے میں کل جو ووٹرز ہیں اگر وہ گھر سے نکلتے ہیں، ایک اچھا خاصا ٹرن اوور رہتا ہے، تو اس کا فائدہ یقیناً مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ لیکن اگر ٹرن اوور کم رہا تو پھر پیپلز پارٹی کو اپسیٹ کر سکتی ہے۔ کل کے الیکشن میں بڑا اہم الیکشن ہے، اور پیپلز پارٹی کہہ بھی چکی ہے کہ یہ الیکشن ان کی زندگی اور موت کا سوال ہے سیاسی طور پر لاہور میں اور خاص کر پنجاب میں۔ تو ایک اچھی فائٹ ہے مسلم لیگ نون کے۔ آج ایک انتہائی اہم رہنما اور انتہائی اہم ذمہ دار سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کل کتنے مارجن سے جیت رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا آپ ہار سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر نہ بھی ہارے تو جیتنے کا مارجن بہت تھوڑا ہوگا۔ تو یہ یقیناً ایک اپسیٹ ہے، اور کل دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اور اس وقت بڑے عرصے کے بعد ہم یہ باقاعدہ پیپلز پارٹی ورسز PMLN جو ہے، یہ روایتی سیاست جو ہوا کرتی تھی، تو PTI obviously ہے یہاں پہ ایک اہم جماعت ہے، ایک اہم قوت ہے، لیکن پیپلز پارٹی PMLN کا اس طرح سے مقابلہ مجھے ریسنٹلی نہیں یاد کہ جس میں اتنی ڈائریکٹ کیمپیننگ ایک دوسرے کے خلاف کی ہو۔ میں طارر صاحب کی بھی میں اسپیچیں سن رہی ہوں، وہ پیپلز پارٹی والوں کو وہاں پہ چیلنج کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے وہی روایتی پرانے انداز سے PMLN والوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ماریا، جو صف اول کی دونوں کی عادت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی، ان کی جانب سے ڈائریکٹ کوئی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں کی گئی۔ البتہ جو سیکنڈ ٹیئر کی قیادت ہے وہ ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہے ہیں۔ تو آج شہباز شریف صاحب سے بھی جب سوال کیے گئے تو ان کے کہنے کہ الیکشن ہے، کل کا دن گزر جائیں گے، پرسوں ہم پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ تو یقیناً نہیں چاہ رہے کہ اس الیکشن میں کوئی بڑا ایک دوسرے کے درمیان گیپ آئے۔ نچلی سطح کی جو سیکنڈ ٹیئر کی قیادت ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کر رہی ہے، اس کا اتنا زیادہ اثر بھی دونوں جانب نہیں لیا جا رہا، لیکن یقیناً ایک دوسرے پر الزام تراشی کی گئی ہے، ووٹ خریدنے کے ایک دوسرے پر الزامات لگائے گئے ہیں، اور کل کا الیکشن بڑا دلچسپ ہوگا ماریا۔ اگر اور اس حلقے میں جو منورٹی کا ووٹ ہے وہ انتہائی اہم رول پلے کرے گا۔ اگر وہ ووٹرز گھر سے نکلتے ہیں تو پھر ایک
अनएक्सेप्टेबल आपके लिए एक ऐसा दिलचस्प मुकाबला होगा कि यकीनन बहुत ज्यादा तबसरे होंगे उस इलेक्शन पर और उसके नतायज पर भी। और तहरीके इंसाफ की फिर क्या सूरत हाल है, क्योंकि चीमा साहब के तो जो कागजात है वो मुस्तरद हो गए थे, तो मतलब हुक्मरान जमात, लाहौर की सीट, इतना बड़ा इलेक्शन। यकीनन ये जमशेद चीमा साहब पुराने खिलाड़ी हैं, वो इससे पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं। इजाज चौधरी साहब बहुत पुराने सियासतदान हैं, वो मुख्तलिफ जमातों में रहकर आप पीपल्स पार्टी पर मुस्लिम तहरीक इंसाफ में आए, तो ये लोग इलेक्शन लड़ना जानते हैं। इनको पता है कि कवरिंग कैंडिडेट कौन होता है, इनको पता है कि तायद कुनिंदा और कौन होते हैं। तो ये एक मिस्टेक कही जा रही है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि शायद पीटीआई खुद इस इलेक्शन में नहीं आना चाहती थी। उस पीपल्स पार्टी की खुशकिस्मती कि तहरीक इंसाफ पार हुई तो पीपल्स पार्टी का 1-to-1 मुकाबला बन गया और पीपल्स पार्टी के लिए एक अच्छा पंजाब में अपना सियासी शो लगाने का और अपने वोटर्स को अपनी जाने मुतवज्जो करने का और अपने जो नाराज वोटर्स जो कहीं चले गए थे उन रूठे हुओं को फिर अपने घर बुलाने का। तहरीक इंसाफ के वोटर का क्या होगा, तहरीक इंसाफ के वोटर का क्या होगा, क्योंकि उनके तो ऑब्वियसली वहां पे कैंडिडेट नहीं है। इतनी बड़ी, अगर आप कह रहे हैं गलती है, गलती नहीं है, इतनी बड़ी सीट के ऊपर आपने मैदान खुला दे दिया, तो फिर इनके वोटर का क्या होगा? ये मारिया, उनके वोटर्स मेरे ख्याल में जो आम जिंदगी में भी हम देखते हैं कि आपके सामने दो मुखालिफ हैं और आपने देखना है कि कम मुखालिफ कौन है। जो कम मुखालिफ है पीटीआई का वोटर्स कल उसको वोट पोल करेगा। अच्छा। तो यकीनन लग रहा है कि शायद कम मुखालफत पीपल्स पार्टी के साथ है, नून लीग के साथ जरा बराह रास्त है। तो अगर पीटीआई का वोटर कल बाहर निकला, उसने वोट पोल किया, तो इम्कान यह है कि ज्यादातर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को जाएगा। बहुत शुक्रिया उल्फत मुगल हमारे साथ थे। बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है। 133 में हुक्मरान जमात का कैंडिडेट नहीं है, पीएमएलएन जो है वहां पे भरपूर कैंपेन कर रही है, पीपल्स पार्टी उनको चैलेंज कर रही है। देखते हैं कल ये किस करवट ऊंट बैठेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।